يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں کفار یعنی کافروں سے الگ اور ممتاز کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور کتنا بڑا انعام ہے جو آگے اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے۔ اب اللہ سے ڈرنے کی تفسیر اور تفصیل بے شمار آیات کے اندر مختلف ڈائریکشنز میں پہلے بیان ہو چکی۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں کافروں سے الگ اور ممتاز کر دے گا، اور جو چیز ممتاز ہو وہ سب کے اندر ایک پرومیننٹ دکھائی دیتی ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اس پر پھر انعام یہ ایک تو یہ کہ ان سے علیحدہ کر دے گا، تمہیں ان کے اندر ایک ممتاز کر دے گا، اور تمہارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دے گا اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے، اور تمہیں بخش دے گا، ان تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو اللہ سے ڈرتے رہنے کا مطلب تقوی کو اختیار کرنا، تقوی کو اختیار کرنا، تقوی اختیار کیے رہنا، اور متقی لوگوں کی تفصیل آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جو یہاں اس وقت میرے پاس بیٹھے ہیں۔ اور تقوی کا مطلب یعنی کہ آسان لفظوں میں چلیں ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد جب کوئی شخص اللہ کے رسول اور جن چیزوں پر فرمایا گیا ایمان لے آیا، تو ایمان لانے کے بعد ہر وہ چیز جو اس نے آپ پر فرض کی، ہر وہ چیز جو اس نے آپ پر واجب کی، اس کے اوپر سر تسلیم خم کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اور جن چیزوں کو اس نے آپ کے اوپر حرام کیا اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا یا مکروہات، ان چیزوں سے بچ رہنا۔ اس کو مزید آسان کر لیں کہ ہر وہ چیز جس کا اس نے حکم دیا اس پر عمل کرنا، اور جس سے اس نے روکا اس سے رک جانا، بس اس سے رک جاؤ۔ آگے تقوی کی پھر مزید انٹرپریٹیشن وہ تو پھر چلتی چلی جائے تو کتابوں کی کتابیں بھر جائیں گی۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے، اس میں پھر جو علماء نے اور پھر جو اولیاء نے، حضور غوث اعظم پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑے بڑے صوفیاء نے اس کی جو ڈیٹیل بیان کی ہے کہ تقوی پھر کیا چیز ہے، تقوی کیا، یہ بھی تو تقوی کی ایک قسم ہی ہے نا۔ یہ جو آپ سب لوگ اپنے گھر بار کاروبار چھوڑ کر فقط قرآن کریم کو سننے اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اور یہ بھی تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی ہے نا جس کو پورا کرنے کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں۔
یہاں آئی بیٹھی ہیں اتنی ٹھنڈ کے اندر، اتنی تھکاوٹ کے اندر، صبح سے آپ لوگ اپنے کاروبار میں نکلے ہوں گے، نوکریوں پر نکلے ہوں گے، رزق حلال کی تلاش میں نکلے ہوں گے، سارے دن کے بعد وضو کیا، پگڑیاں باندھی، ہاں سنت رسول سے چہرے تو پہلے ہی سجے ہوئے، اور پھر آپ لوگ تھکے ہارے سارے دن کے ٹوٹے ہوئے کاروباروں سے، نوکریوں سے، کہ نہیں اس وقت یہ وقت ہے، اس وقت درس قرآن ہوتا ہے، ہم نے جا کے قرآن کو سننا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ یہ بھی تو تقوی ہی ہے کہ آپ قرآن کو سننے اور سمجھنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو آسان یہ کہ جس نے جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کیا جائے، جس سے اللہ نے روک دیا اس سے رک جانا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر تم، اللہ پاک نے جو یہ فرمایا کہ تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں کفار سے الگ اور ممتاز کر دے گا، کافروں سے الگ اور ممتاز کر دے گا تمہیں، اور تمہارے گناہوں کو بخش، یعنی جب تم اس راستے پر آ جاؤ گے تو پھر وہ تمہارے صغیرہ گناہوں کو تو ساروں کو بخش دے گا۔ آگے اس نے تو ویسے لکھا کہ گناہوں کو بخش دے گا پھر وہ، اور تمہیں بخش دے گا۔ تو اب وہ کافروں سے بھی تمہیں ممتاز کر دے گا، تمہیں کفار سے الگ کر دے گا۔ ہیں تو وہ بھی انسان، بظاہر آپ بھی انسان، مگر آپ کو ان سے علیحدہ کر دے گا۔ اب اس سے مراد یا تو وہ آخرت میں آپ کو کافروں سے ممتاز کر دے گا، یا آپ کو دنیا میں کافروں سے ممتاز کر دے گا، علیحدہ کر دے گا۔ کیسے؟ اگر دنیا کی مراد لی جائے کہ دنیا میں آپ کو کافروں سے ممتاز کر دے گا، الگ کر دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے، مثلا کافروں کے دلوں کے اندر اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے بغض ہے یا انکار ہے، جبکہ آپ کو ان سے ممتاز کر دیا۔ آپ کے دلوں میں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اسلام کے لیے محبت ہے، آپ کے دل میں جن سے۔ تو کافر کا جو دل ہے وہ کینے سے اور حسد سے، اور دوسرا کافر کا دل مکر اور فریب سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اتنے ایمان والوں کے اندر گناہگار لوگ ہوتے ہیں، مگر کافر یہ تو کافر تو ہوتا ہی بے ایمان ہے۔ کیوں؟ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے کس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس لیے جو کر سکتے ہو اس دنیا میں کر جاؤ، جو حرام کام کرنا ہے، جو ذلیل کام کرنا ہے، جو گندا کام کرنا ہے کرو۔ کیوں؟ مرنے کے بعد کس کے سامنے پیش ہونا ہے؟ کسی کو جواب تو دینا نہیں، کوئی گرفت تو ہے نہیں، کوئی جزا اور سزا کا نظام تو ہے ہی نہیں، لیکن مسلمان کا اس کے اوپر ایمان ہے۔ تو اس لیے بھی جب تم اللہ پر ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا، وہ تمہیں کافروں سے ممتاز کر دے گا۔ پھر ایمان والوں کے دلوں میں اس کی محبت ہے، کافروں کے دلوں میں اس کی کوئی محبت نہیں ہے۔ ایمان والے تو اس کی محبت کے پیچھے سب کچھ قربان کرنے کے لیے، یا درجہ بدرجہ جتنا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ایمان والی جنسی ہیں۔ اور اگر اس کے معنی آخرت سے لیے جائیں کہ آخرت میں جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو عام مسلمانوں سے ان کا علیحدہ کر دیا جائے گا، تو کہ مسلمان یا مومن کافر سے کیسے ایک علیحدہ اس کی پہچان ہوگی آخرت کے اندر، تو بڑی آسان سی بات ہے، آپ خود بھی اس کا جواب دے سکتی ہیں۔
کہ مومن کے اوپر اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی، کافروں کے اوپر لعنت برس رہی ہوگی۔ قرآن اور حدیث میں ہم کئی جگہوں پر پڑھ رہے ہیں، ان پر اللہ نے لعنت فرمائی، مگر مومن کے اوپر اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی۔ ایک گروہ وہ ہے جس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، جس کو سزا کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جس پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، جس کو جنت کے لیے، جزا کے لیے تیار کیا گیا، اس کی جزا، اس کا انعام تیار ہے، اس کو جنت میں داخل فرمانا ہے اس نے۔ اس کے علاوہ اور آپ کسی بھی اس میں لے لیں، مومنوں کو عزت دی جائے گی اس دن، اور کافروں کو ذلیل کیا جائے گا، وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ مومنوں کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، اور کافروں کے لیے دوزخ کے دروازے۔ تو اس کی تفصیل آپ جتنی مرضی چلتے چلے جائیں، تو یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں کافروں سے ممتاز کر دے گا، جو اللہ سے ڈرنے والی ہیں، جو 5 وقت کی نماز کے ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھنے والی ہیں، جو اوابین کے نوافل بھی پڑھتی ہیں، جو درود شریف کی کثرت کرتی ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرتی ہیں، جو اس نے کہا اس کو مانتی ہیں، جس سے اس نے روکا اس سے رک جاتی ہیں، جس چیز سے اس نے منع کیا اس سے منع ہو جاتی ہیں، اور جس چیز کی اس نے اجازت دی یا حکم دیا اس پر عمل کرتی ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے کہ جس چیز کا حکم دیا جائے اس کے اوپر عمل ہی نہ کیا جائے، اور پھر بہانے بازیاں، اس میں بہانے بازیاں لگائی جائیں، تو پھر ان کے لیے سزا ہوتی ہے۔ اگر وہ ایمان والے بھی ہیں پھر ان کے لیے سزا ہے، پھر وہ کامل نہیں ہے، پھر وہ ناقص ہیں، اور پھر ان کو کامل کرنے کے لیے ان کو سزا دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ان کو پاک صاف کر کے جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیز تو یہ اللہ کا، آگے اس نے فرمایا کہ اور اللہ بڑے فضل والا ہے جن سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ اس کا کتنا بڑا فضل ہے کہ نیکی کرنے کا جذبہ بھی یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیا آپ خود سے نیکی کر سکتے ہیں؟ آپ خود سے نیکی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کی جگہ کوئی اور آ کر نیکی کرتا ہے۔ نیکی تو آپ خود سے کر سکتے ہیں، مگر کیا آپ خود سے نیکی کر سکتی ہیں؟ اگر اللہ آپ کو توفیق نہ دے، اللہ کی توفیق کے بغیر آپ نیکی کر سکتے ہیں؟ آپ کے دل میں جو نیکی کرنے کا جذبہ ہے یہ بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے، تب آپ نیکی کرتی ہیں۔ میں تو بہت بڑا پرہیزگار متقی، میں تھکا ہارا ابھی سارے دن کا، اب میں درس قرآن سننے جا رہا ہوں، قرآن سیکھنے جا رہا ہوں، سمجھنے جا رہا ہوں۔ ہاں، یہ جذبہ آپ کے دل میں پیدا کس نے کیا؟ یہ اب کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آپ کو میں تو ایک نیکی کرنے جا رہا ہوں، میں تو نیکی کرنے جا رہا ہوں، مگر کبھی یہ سوچا کہ آپ کے دل میں یہ جو نیکی کرنے کا جذبہ ہے، یہ جذبہ، یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آرزو، یہ کس نے پیدا کی ہے؟ اس نے۔ یہ اس کا فضل نہیں ہے، وہ چاہتا ہے آپ کے اوپر یہ آرزو اور یہ چیز پیدا ہی نہ کرتا، آپ کے دل میں تمنا ہی نہ ہوتی نیکی کرنے کی۔ آج دنیا میں اگر یہاں آج ہزاروں لوگ قرآن سن رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، درس قرآن میں بیٹھ، تو ہزاروں لوگ زنا بھی کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ چوری بھی کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ رشوت بھی لے رہے ہیں۔ آپ کے دلوں میں یہ جذبہ کس نے پیدا کیا کہ نہیں، میں نے قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، مجھے قرآن کا درس سیکھنے جانا ہے؟ یہ جذبہ بھی تو وہی پیدا کرتا ہے آپ کے دل میں۔
تو یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اچھا پھر اگر آپ کے دل میں کوئی بندہ گاڑی پر آیا، کوئی بندہ موٹر سائیکل پر آیا، کوئی بندہ بس پر آیا، کوئی پیدل آیا، اگر وہ آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا کر دیتا مگر آپ کے جسم میں طاقت ہی نہ ہوتی، خدا نہ خواستہ آپ کو فالج ہوتا، آپ یہاں آ سکتے تھے درس قرآن سننے کے لیے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے؟ بتائیے، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہی نہ ہوتی، کار ہی نہ ہوتی، بس نہ ہوتی، تو پھر آپ کیا کرتے؟ پھر مشکل سے 1-2 کلومیٹر چل کر آتے، سارے یہاں پر آ سکتے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے صرف آپ کے دل میں نیکی کا جذبہ نہیں پیدا کیا، اس نیکی کو پایہ تکمیل پر پہنچانے کے لیے اس کے جو اسباب تھے وہ بھی اس نے آپ کو مہیا کر دیے، آپ کو صحت دی، آپ کو طاقت دی، پھر آپ کو موٹر سائیکل دی، سواری دی۔ ایسا ہی ہے نا، یہ جذبہ بھی تو اسی نے پیدا کیا۔ تو نیک کاموں کو پورا کرنے اور پایہ تکمیل پر پہنچانے کے جو اسباب ہیں وہ بھی تو وہی عطا فرماتا ہے۔ پھر اس خدا نہ خواستہ، خدا نہ، ایک شخص آ رہا ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی اور معاملہ ہو جائے، نہ صرف اس نے آپ کے دل میں پہلے اس کا جذبہ پیدا کیا، ایک آرزو پیدا ہوئی، ایک تمنا ہوئی، ایک خواہش ہوئی درس قرآن سننے جانا، پھر اس نے آپ کو صحت دی، صحت مند جسم تھا تو آپ چل کر آئے ہو نا، پھر آپ اس کے پر یہاں پر چل کر آئے، پھر اس نے آپ کو گاڑی دی، پھر اس نے آپ کو یہ ساری چیزیں دی، پھر آپ خیریت سے یہاں تک پہنچ گئے، اور انشاءاللہ واپس بھی خیریت سے پہنچ جائیں گے، اور کل پھر آپ خیریت سے یہاں پر آ جائیں گے۔ ایسے ہی ہے نا۔ پھر ان اسباب کو پایہ تکمیل پر پہنچانے میں جو راستے میں رکاوٹیں تھیں، اس نے ان رکاوٹوں کو بھی دور کر دیا، آپ یہاں پہنچ گئے، آپ نے قرآن کریم کو سن لیا، آپ نے قرآن کریم کو سمجھ لیا، تو یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ کیا یہ اس کا فضل نہیں؟ سمجھ میں آئی بات آپ کو یا نہیں؟ یہ اس کا فضل ہے۔ سارا کچھ وہ خود ہی عطا کرتا ہے، اور اس کے بعد جذبہ بھی اس نے پیدا کیا، آپ کے وجود میں طاقت بھی اسی نے پیدا کی، آپ کو سواری بھی اس نے دی، یہاں آنے تک کی اس نے وہ اسباب بھی بنائے خیریت کے ساتھ، اور پھر واپس بھی پہنچایا، پھر لے کر بھی آیا، اور پھر اس کے بعد لو اب تم نے یہ نیک کام کیا، اس کے اوپر تمہاری یہ جزا، اتنی نیکیاں ہیں، اور مرنے تم پر اللہ کی رحمت، اور نیکیاں کرتے چلے جاؤ، تقوی کے اوپر قائم ہو جاؤ، یہ اللہ کے ولی بن جاؤ گے، نیک ہو جاؤ گے، صالحین میں، اولیاء میں، صدیقین کے اندر شمار ہو جائے گا تمہارا، اور مرنے کے بعد پھر تمہیں جنت میں بھی داخل کر دوں۔ اس کے بعد پھر نیکیاں بھی خود ہی سے دیتا ہے، جذبہ بھی خود ہی پیدا کرتا ہے، اسباب بھی خود ہی دیتا ہے، پایہ تکمیل پر بھی ان کو پہنچاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انعام بھی دیتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ نے فرمائی اس آیہ کریمہ کے اندر، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں کفار سے الگ اور ممتاز کر دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے صغیرہ گناہوں، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل والا ہے۔